اے مسلمانوں، میرے جوانوں، تمہیں بتاؤں، تم اپنے آپ کو حسین کہتے ہو، اپنے آپ کو جوان کہتے ہو۔ اے مسلمانوں، تم چند لڑکیوں کا انتظار کرنے کے لیے بنٹھن کر چوراہوں پر کھڑے رہتے ہو، مسلمانوں کو دیکھنا چاہتے ہو۔ اس مسلمان کو دیکھو کہ جس کے انتظار میں مکہ کی حسینائیں چوراہوں پر کھڑی رہتی تھی کہ ابھی مصعب بن عمیر آئے گا، ہم اس کی ایک جھلک دیکھ لیں گے۔ جس کے کپڑے کا یہ عالم تھا کہ جس کا کرتا یمامہ سے بن کر آتا تھا، جس کی جوتیاں یمن سے آیا کرتی تھی، دنیا کے کئی ملکوں سے ان کی خوشبویاں آیا کرتی تھی، جو خوشبو وہ لگاتے تھے، جس گلی سے گزر جاتے تھے بعد میں گزرنے والا یہ بتلا دیتا تھا کہ اس گلی سے مصعب بن عمیر گزرے۔ میرے جوانوں، بتاؤ کیا تم میں یہ طاقت اور یہ ہمت ہے؟ اگر ہے تو جن سے بھی تمہارے تعلقات ناجائز ہیں ان سے آج ہی فون کر کے یہ کہنا کہ آج مجھے مذہب اسلام سمجھ میں آیا ہے، آج کے بعد اگر میں نے کسی غیر لڑکی کے ساتھ اپنا تعلق استوار کیا تو پھر میں مسلمان نہیں، میں حشر کے میدان میں اپنے رب کو کیا چہرہ دکھاؤں گا، اپنے رب سے کیا کہوں گا۔ ہم اپنے آپ کو جوان کہتے ہیں۔ جوانوں، پہلے تم سے بات کر لوں پھر بوڑھوں سے بات کرتا ہوں۔ تم اپنے آپ کو جوان کہتے ہو، تم کہتے ہو کہ ہم مسلمان جوان ہیں، شرم آنی چاہیے ایسے جوان ہونے پر کہ تم اپنے دین کو نہیں سنبھال پائے۔ میرے نبی نے ایک بار اپنے صحابہ سے کہا تھا کہ اے صحابہ کی جماعت سنو، آج سے اللہ والرسول یحرمان علیکم الخمر، تمہارے اوپر شراب حرام کر دی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں جب میں نے یہ اعلان کیا مکہ کی گلیوں میں شراب کے سیلاب امٹ پڑے، سارے لوگوں نے اپنے شرابوں کے مٹکے کو توڑ دیا، اپنے پیالوں کو دیواروں پر مار دیا۔ لوگوں نے کہا اے ساتھیوں، اس پیالوں کو بچا کر رکھو، اس پیالے کو بچا کر رکھو، اس میں دودھ پی لینا، پانی پی لینا، شہد پی لینا، تم اسے کیوں توڑ رہے ہو؟ کہا اے میرے ساتھی، کیا بتاؤں تجھے کہ میرے محبوب نے جس چیز کو حرام قرار دے دیا ہو اس کی یاد بھی باقی رہے، یہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ ہم اس میں شراب پیتے تھے، جب اس پیالے کو دیکھیں گے تو شراب کی یاد آئے گی، اس لیے ہمیں یہ پیالہ بھی منظور نہیں ہے۔ پیالوں کو دیواروں پر دے مارا۔ اسی محبوب نے کہا تھا نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہ اے مسلمانوں کی جماعت، میں تم سے کہتا ہوں اپنی داڑھیوں کو چھوڑ دو، زناکاری مذہب اسلام میں حرام کر دی گئی ہے، زناکاری کو چھوڑ دو۔ لیکن آج ہمارا مسلمان اپنے چہروں سے داڑھیوں کو چھلا کر بازاروں میں دندناتا ہوا گھومتا ہے، دوسروں کی ماں بہنوں کو دیکھتا ہے اور ان سے برے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مسلمانوں، تمہارا عالم تو یہ تھا کہ تم نے جب غیروں کی طرف دیکھا اور پھر مذہب اسلام کو قبول کیا تو پوری دنیا سے یہ بات کہی ہم مسلمان ہیں، جن سے پوری دنیا کی مائیں اور بہنیں محفوظ ہیں۔ مورخین کی تاریخ جا کر دیکھو، اس نے نوجوانوں کی مثالیں پیش کی ہیں کہ مسلمانوں کا نوجوان ایسا تھا کہ جس گلی چوراہے سے گزرتا تھا بیٹیاں بہنیں یہ بات کہنے پر مجبور ہو جاتی تھی یہ مسلمانوں کا جوان جا رہا ہے، جس کی آنکھیں، جس کی نظریں حیا سے زمین کی طرف جھکی ہوئی ہیں، یہ دوسرے کی ماں اور بہنوں کو نہیں دیکھتا۔ تم ہی تھے مسلمانوں جن کا ستارہ سریا پر تھا، جو آسمان پر رہتے تھے، آج زمین پر آ گرے ہو۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ تم نے اپنے اسلاف سے دین کو سیکھنا چھوڑ دیا۔ ایک صحابی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، مکہ میں تھے، ایک لڑکی کے ساتھ ان کے ناجائز تعلقات تھے، جیسے آج ہمارے معاشرے میں برائی بہت زیادہ ہے۔ تعلقات تھے، وہ ان کے ساتھ اپنے رشتے استوار کیا کرتے تھے،
ایک دن دل میں مذہب اسلام کا خیال آیا، دل تڑپ اٹھا، مکہ سے نکلے مدینہ چلے گئے، کائنات کے امام کے پاس پہنچے، کہا اے میرے محبوب میں مذہب اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ کہا بیعت کر لو کہ آج کے بعد اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ ہاتھوں پر ہاتھ رکھ دیا، کہا میرے نبی بیعت کرتا ہوں، نہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کروں گا، نہ تیرے سوا کسی کی اطاعت کروں گا، نہ میں مردار کھاؤں گا، نہ زنا کروں گا، نہ شراب پیوں گا۔ اور یہ وعدہ کر کے، یہ بیعت کر کے مسلمان بن کر مکہ کی طرف لوٹ کر آئے۔ کسی نے عناق ان کی محبوبہ کو بتا دیا کہ ابو المرصد الغنمی آج مذہب اسلام قبول کر کے آیا۔ عناق ان کے گھر میں پہنچی، کہا ابو المرصد الغنمی میں نے کیا سنا ہے؟ کہا عناق میرے گھر سے باہر نکل جا، میری آنکھیں یہ اٹھ کر تجھے دیکھیں، یہ ابو المرصد الغنمی کی توہین ہے، اور یہ ہاتھ تجھے چھو دے یہ میرے محبوب کی توہین ہے۔ میرا مذہب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی غیر محرم کی طرف اپنی آنکھوں کو اٹھا کر دیکھوں اور میں کسی غیر محرم پر ہاتھ لگاؤں۔ میرا مذہب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ میرے جوانوں بتاؤ کیا تم میں یہ طاقت اور یہ ہمت ہے؟ اگر ہے تو جن سے بھی تمہارے تعلقات ناجائز ہیں ان سے آج ہی فون کر کے یہ کہنا کہ آج مجھے مذہب اسلام سمجھ میں آیا ہے، آج کے بعد اگر میں نے کسی غیر لڑکی کے ساتھ اپنا تعلق استوار کیا تو پھر میں مسلمان نہیں، میں حشر کے میدان میں اپنے رب کو کیا چہرہ دکھاؤں گا، اپنے رب سے کیا کہوں گا، میں کون سا دین سیکھ کر آیا تھا۔ اے مسلمانوں میرے جوانوں تمہیں بتاؤں، تم اپنے آپ کو حسین کہتے ہو، اپنے آپ کو جوان کہتے ہو۔ اے مسلمانوں تم چند لڑکیوں کا انتظار کرنے کے لیے بن ٹھن کر چوراہوں پر کھڑے رہتے ہو، مسلمانوں کو دیکھنا چاہتے ہو۔ اس مسلمان کو دیکھو کہ جس کے انتظار میں مکہ کی حسینائیں چوراہوں پر کھڑی رہتی تھی کہ ابھی مصعب ابن عمیر آئے گا ہم اس کی ایک جھلک دیکھ لیں گے، جس کے کپڑے کا یہ عالم تھا کہ جس کا کرتا یمامہ سے بن کر آتا تھا، جس کی جوتیاں یمن سے آیا کرتی تھی، دنیا کے کئی ملکوں سے ان کی خوشبویاں آیا کرتی تھی، جو خوشبو وہ لگاتے تھے، جس گلی سے گزر جاتے تھے بعد میں گزرنے والا یہ بتلا دیتا تھا کہ اس گلی سے مصعب ابن عمیر گزرے۔ جس دن مذہب اسلام کو قبول کیا گھر والوں نے کرتا نکلوا لیا، وہ مہنگے جوتے نکلوا لیے، تہبند نکلوا لیا، سب کچھ نکلوا لیا، نکالا، اپنے کرتے کو اپنے گھر والوں کے حوالے کر دیا، اپنے وہ مہنگے جوتے اپنے گھر والوں کے حوالے کر دیا، ایک ٹاٹ کا تہبند باندھا اپنے بدن پر اور ننگے بدن مدینہ پہنچ گئے۔ کائنات کا امام مسجد نبوی میں بیٹھا، مصعب ابن عمیر کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ کہا مصعب کیا سودا کر لیا تم نے اپنی زندگی کے ساتھ؟ کہا میرے محبوب مذہب اسلام قبول کر لینے کے بعد پھر اس حسن و جمال کی کوئی ضرورت نہیں، میرا رب راضی ہو جائے اس کے لیے میں اپنی پوری دنیا چھوڑ آیا ہوں۔ میرے محبوب وہی مصعب ابن عمیر جن کے کپڑوں کی مثالیں دی جاتی تھی، جن کی خوشبوؤں کی مثالیں دی جاتی تھی، میدان احد میں وہ لاش پڑی ہوئی تھی جس کو کفنانے کے لیے کفن میسر نہیں تھا۔ اگر کفن کو سر تک رکھا جاتا تو پیر کھل جاتے اور پیروں کو ڈھاکا جاتا تو سر کھل جاتا۔ جب اس نے مذہب اسلام قبول کیا تو دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑ دیا۔ آج ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہمیں یہ باتیں کیوں سمجھ نہیں آتی کہ ہم بھی ایسے دین پر عمل کریں۔